اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ اے ایمان والو، نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم نشہ کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو کہ جو تم کہہ رہے ہو، اور نہ جنابت کی حالت میں، مگر جو مسافر ہو یہاں تک کہ تم غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آئے، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو ارادہ کرو پاکیزہ مٹی کا، پس ملو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو، بے شک اللہ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے۔ محترم احباب، چودہ احکام کے بیان کے بعد مقصود اصلی کہ بندگی اللہ ہی کی ہونی چاہیے، اس کا تذکرہ ہوا، اور اس کے ساتھ تیسرے امر مصلح کہ احسان ہونا چاہیے، اس کا تذکرہ ہوا۔ پھر اس کی مناسبت سے چند باتیں اور آ گئیں۔ اب پھر وہ جو فرمایا تھا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ بندگی اللہ کی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بنانا۔ تو اسی حوالہ سے عبادت اور بندگی کی ایک اہم قسم جس کو نماز کہا جاتا ہے، اب اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا، اور یہاں پر اللہ رب العزت یہ بات فرما رہے ہیں کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو ایسی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا۔ دوسری چیز یہ فرمائی کہ جنابت کی حالت میں ہو تو ایسی صورتحال میں بھی نماز کے قریب نہیں جانا۔ ہاں، اگر کوئی مسافر ہے اور جنابت کی حالت میں آ گیا اور پانی میسر نہیں ہے کہ جس سے وہ غسل کر سکے، تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، ایک عارضی طہارت اس سے حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جس کو پانی میسر ہے تو وہ جب تک غسل نہ کر لے تب تک نماز نہ پڑھے۔ یہ وہ مفہوم ہے کہ جو ہم احناف کے نزدیک ہے۔ شوافی یہاں پر یہ مراد لیتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں مسجد میں سے نہیں گزرنا، مسجد میں نہیں جانا مگر گزر سکتے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ الا عابری سبیل سے مراد مسجد میں سے گزرنا ہے۔ تو جنابت کی حالت میں ہم کہتے ہیں نماز کے قریب نہیں جانا، جس طرح
ظاہری الفاظ کا تقاضا ہے، لا تقربوا الصلاۃ۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز کی جگہ مراد ہے، کہ نماز کی جگہ یعنی مسجد میں نہیں جانا جنابت کی حالت میں۔ ہاں البتہ مسافر ہو، البتہ راستہ تمہارا مسجد میں سے ہو کے گزرتا ہو تو پھر جنابت کی حالت میں مسجد میں سے گزر سکتے ہو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، جنابت کی حالت میں مسجد سے گزرا بھی نہیں جا سکتا۔ اگر راستہ جو ہے بندے کا مسجد میں ہی ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے، تو پھر بھی کم از کم تیمم کر کے گزرے گا، اس کے بغیر جنابت کی حالت میں نہیں گزر سکتا۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر پر ہو۔ اب اگلا جو او ہے یہ اما کے معنی میں ہے کہ پھر جاء احد منکم من الغائط، تم بیمار ہو یا سفر میں ہو اور پھر صورتحال یہ ہو جائے کہ تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے فارغ ہوا ہے، اور لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہے، یعنی ازدواجی تعلق قائم کیا ہے۔ اب بیمار ہو، مسافر ہو، قضاء حاجت سے فارغ ہوئے ہو تو وضو بنانا لازم تھا، یا بیمار ہو، مسافر ہو اور ازدواجی تعلق قائم کیا ہے تو پھر غسل کرنا لازم تھا۔ لیکن ان دونوں صورتوں میں فلم تجدوا ماء، لیکن تمہیں پانی نہیں ملا، تم قضاء حاجت سے فارغ ہو کے آئے ہو، پانی نہیں ملا، بیماری کی وجہ سے پانی پر قادر نہیں، یا پھر سفر کی حالت میں ہو، پانی نہیں مل رہا، یا پانی اگر قریب ہے بھی تو وہ تمہاری ملکیت میں نہیں ہے، کسی دوسرے کی ملکیت میں ہے، وہ تمہیں دے نہیں رہا، تو کوئی بھی صورت کے جس میں تم پانی کے استعمال پہ قادر نہیں اور تم نے وضو بنانا ہے تو وضو نہیں بنا سکتے، تو تیمموا صعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی کا ارادہ کر لو اور اس پاکیزہ مٹی سے اپنے چہرے اور ہاتھ کو ملو، اس کو تیمم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ازدواجی تعلق تم نے قائم کیا، بیمار ہو، مسافر ہو اور پانی کے استعمال پر قادر نہیں، غسل کرنا ہے تو اس کی جگہ تیمم کر سکتے ہو۔ غسل کا اور وضو کا تیمم دونوں ایک ہی طرح سے ہے۔ وضو میں بھی تیمم جو کرنا ہے، وضو کی ضرورت ہے اور تیمم کرنا ہے، تو اس کی اور جو غسل میں تیمم کرنا ہے اس کی کیفیت بہرحال ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کا بڑا مختصر سا مفہوم میں نے عرض کر دیا، لیکن اس کے اندر چار چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، چار عنوانات بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا، تو اس چیز کے متعلق، شراب کی حرمت کے متعلق یہ آیت مبارکہ ہے، تو اس کے متعلق تھوڑی بات کرنا ضروری ہے، اہم ہے۔ دوسرا، اس کے اندر جنابت کے اندر غسل کا تذکرہ آیا ہے، تو غسل کے کوئی اہم احکام اور مسائل ان کا بیان کرنا بڑا ضروری ہے۔ تیسرا، اس کے اندر وضو کا تذکرہ آیا ہے، تو اس کے بھی کچھ اہم احکام و مسائل کا بیان کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور چوتھا، اس میں تیمم کا ذکر آیا ہے، تو اس کے کچھ اہم احکام و مسائل کا بھی بیان کرنا ہونا چاہیے، ضروری ہے۔ تو یہ چار عنوانات ہیں، ان میں سے پہلے دو عنوانات کے متعلق ہم کسی حد تک آج گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ، اور بعد والے دو عنوانات انشاءاللہ اگلے درس میں ان کے اوپر بات کریں گے۔ پہلا عنوان شراب کی حرمت کا ہے۔ نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز نہ پڑھو۔ اس آیت سے بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ نماز کا وقت نہیں ہے تو پھر نشہ کرنا جائز ہے، اور واقعی کسی زمانے میں ایسا تھا کہ نماز کا وقت قریب کوئی نہیں ہے تو پھر نشہ کیا جا سکتا تھا، اور یہ آیت مبارکہ اسی دور میں نازل ہوئی ہے۔ لیکن اس کے بعد شراب کی قطعی حرمت نازل ہو گئی۔ شریعت اسلامیہ ایک فطری شریعت ہے، اور
اس کے ہر حکم کے اندر اور ہر حکم کے جو اللہ رب العزت نے اس کو جس وقت نافذ کیا ہے، اس کے نافذ کرنے کے وقت میں بڑی حکمتیں موجود ہیں۔ شراب حرام ہے شریعت اسلامیہ میں، لیکن یہ پہلے دن ہی حرام نہیں کر دی گئی تھی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنایا گیا اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو ساتھ ہی شراب کی حرمت ہو گئی ہو، ایسا نہیں ہے۔ پورا مکی دور شراب حلال رہی ہے، 13 سال کا مکی دور شراب حلال رہی ہے۔ مدنی دور کے ابتدائی سالوں میں بھی شراب حرام رہی ہے، حلال رہی ہے، بعد میں منع کی گئی ہے۔ اس کے اندر کئی اور حکمتیں بھی ہوں گی، ایک اہم حکمت کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ مکہ کے اندر اسلام کی دعوت کا آغاز ہوا ہے اور شدید مخالفت کا بھی سامنا ہے۔ بڑے محدود افراد ہیں کہ جو اسلام کی طرف آ رہے ہیں اور ان کے ظلم و ستم کا بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو بڑا ہمت والا کوئی ہے کہ جو آ رہا ہے، اس کے باوجود بڑے حوصلے والا ہے، کیونکہ سب کو پتہ تو چل رہا ہے کہ جو اسلام میں داخل ہوگا تو مخالفت بڑی ہوگی، میرا اپنا قبیلہ مخالف ہو جائے گا، میری برادری مخالف ہو جائے گی، مجھے ظلم و ستم سہنا پڑے گا۔ تو اسلام کی طرف آنے کا رجحان وہ بہت تھوڑا تھا مکی دور میں، کیونکہ مشرکانہ عقائد بڑے رچے بسے ہوئے تھے ان کے اندر، اور ان کو چھوڑنا بھی ان کو بڑا مشکل لگ رہا تھا، اور اسلام قبول کرنے میں تلخ حالات کا بھی سامنا نظر آ رہا تھا۔ اب شراب نسل در نسل ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اور جو بندہ شراب کا مسلسل عادی ہو نا، تو اس کو اچانک کہا جائے کہ شراب چھوڑ دے تو اس کے لیے یہ چیز بڑی مشکل ہو جاتی ہے، بالکل اچانک تو نہیں چھوڑی جاتی ہے۔ اب اگر پہلے دن ہی شراب حرام ہو جاتی تو اس سے اسلام کے اندر داخلہ جو ہے، دین کی جو دعوت ہے، اس کی کامیابی جو ہے اس میں بڑی رکاوٹ بن جاتی، کیونکہ ایک آدمی جو کہ نشے کا بہت عادی ہے، شراب کا بہت عادی ہے، اسلام میں داخل ہوتے ہوئے بھی وہ یہ سوچتا کہ اگر اسلام میں داخل ہوں گا تو مجھے شراب چھوڑنی پڑے گی، تو وہ مجھ سے چھوٹتی کوئی نہیں، تو پھر اسلام کو خیر بات ہی صحیح، پھر میں نہیں داخل ہوتا۔ تو یہ دعوت کے اندر ایک رکاوٹ بن جاتی، تو اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے دن ہی شراب حرام نہیں قرار دی، بلکہ مدنی دور میں جا کے حرام کی ہے، اور مدنی دور میں بھی آہستہ آہستہ تدریجاً حرام کی ہے۔ پہلے ذہن تیار کیے ہیں، ماحول تیار کیا ہے، جس سے آہستہ آہستہ شراب میں اس کے استعمال میں پہلے کمی ہوئی ہے، پھر تھوڑے وقت میں جو ہے حرمت، کچھ وقت کے لیے حرمت اور کچھ وقت کے لیے اجازت، کوئی سلسلہ کچھ عرصہ ایسے رہا ہے، پھر جا کے قطعی حرمت کی گئی ہے۔ شراب کی حرمت کے حوالہ سے سب سے پہلی چیز، یا یوں کہہ لیں کہ جو سب سے پہلا اشارہ تھا، وہ مکی دور میں آ چکا تھا۔ 16ویں سورہ مبارکہ ہے سورۃ النحل، اس کی آیت نمبر 67 صفحہ نمبر 247 کا بالکل آخری لفظ ہے، اور اس کے ساتھ ہی آگے صفحہ 248 شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور کھجور کے اور انگور کے پھلوں میں سے تم نشہ بھی حاصل کرتے ہو اور اچھا رزق بھی حاصل کرتے ہو۔ اب ایک طرف کہا گیا نشہ حاصل کرتے ہو، دوسری طرف کہا گیا کہ اچھا رزق حاصل کرتے ہو، تو اس سے اشارہ ہو گیا کہ یہ جو نشہ ہے یہ پھر کوئی اچھا رزق نہیں ہے، تو جو اچھا رزق نہیں ہے تو پھر اس سے بچنا چاہیے، لیکن حرام نہیں کہہ دیا گیا، یہاں پر اشارہ کر دیا گیا کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس کو استعمال نہ کرو تو بہتر ہے۔ تو کئی صحابہ کرام تو اسی آیت مبارکہ کے وقت ہی
انہوں نے چھوڑنے کی کوشش شروع کر دی، رک گئے، اور کئیوں نے کمی بھی کوشش شروع کر دی۔ تو سب سے پہلا تو یہ اشارہ آ گیا۔ اس کے بعد مدنی دور کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شراب کے حوالہ سے سوال کیا کہ یہ عقل کو بھی معوف کرتی ہے، مال کی بھی بربادی کا سبب ہے، جوے کے حوالہ سے بھی سوال کیا۔ تو اس کے جواب میں پھر ایک اور آیت نازل ہوئی، صفحہ نمبر 32 ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے متعلق، قل فیہما اسم کبیر، تو کہے کہ اس کے اندر بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، واسمہما اکبر من نفعہما، اور ان کا گناہ ان کے نفع کی نسبت زیادہ ہے۔ اب یہاں پر گناہ کا پہلو بھی تذکرہ ہو گیا، نفع کا بھی ساتھ ذکر ہو گیا۔ یہ ذکر ہو گیا کہ گناہ والا پہلو زیادہ ہے، نفع والا کم ہے، لیکن حرام کوئی نہیں کہا گیا کہ چونکہ گناہ والا پہلو زیادہ ہے تو اس لیے تمہارے لیے یہ حرام ہے، استعمال نہ کرو۔ تو صحابہ کرام نے خیال کیا کہ گناہ کا پہلو جو ہے اس سے مراد دینی مفاسد ہیں، کہ شراب پی ہوگی تو نشے کی کیفیت میں آ کے الٹی سیدھی حرکتیں کریں گے، آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے، جیسا کہ شراب کے نشے میں کرتے ہیں لوگ، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کریں گے۔ تو یہ دینی مفاسد ہیں، یہ گناہ والی چیزیں ہیں۔ تو دوسری طرف اللہ نے کہا کہ نفع بھی ہے اس کے اندر، کیونکہ ایک ذہنی تسکین وغیرہ تو وقتی طور پر ہو جاتی ہے۔ تو حرمت کا تو اعلان ہوا کوئی نہیں، تو صحابہ کرام نے سوچا کہ وہ جو اس کے اندر مفاسد ہیں نا، ان کی حد تک ہم نہیں پہنچیں گے، ہم مقدار کم کر لیتے ہیں کہ اتنی زیادہ شراب نہیں پیتے کہ ہم جو ہے وہ ایک دوسرے سے لڑنے مرنے کے اوپر آ جائیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے پہ آ جائیں، تو کم کر لیتے ہیں۔ حرام کا تو کوئی نہیں اللہ نے ذکر کیا، خرابی کا تذکرہ کیا ہے نا، تو خرابی سے بچنے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر اب مقدار کی محدودیت ہو گئی۔ اس کے بعد پھر کچھ عرصہ بعد ایک واقعہ پیش آ گیا، چونکہ شراب حلال تھی تو جو دعوت وغیرہ کوئی صحابی کسی کی کرتا تھا تو اس کے اندر بھی چل جاتی تھی، احتیاط کی جا رہی ہے کہ چلو زیادہ نہ استعمال کی جائے، لیکن بعض اوقات تھوڑی استعمال کرنے سے بھی کچھ نہ کچھ اثرات تو سامنے آ ہی جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر میں دعوت ہو رہی ہے صحابہ کرام کی، اور شراب کا دور بھی چلا ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، ایک صحابی کو امام مقرر کیا گیا۔ نماز جس وقت شروع ہوئی، سورہ فاتحہ کے بعد امام نے سورہ کافرون پڑھنا شروع کی۔ اب پڑھنا یوں تھا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو میں ان کی بندگی نہیں کرتا جن کی تم بندگی کرتے ہو۔ لیکن چونکہ شراب پی ہوئی تھی تو لا چھوٹ گیا، اور پڑھ دیا صحابی نے یوں کہ قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، اے نبی آپ کہیے کہ اے کافرو میں بھی انہی کی بندگی کرتا ہوں جن کی تم بندگی کرتے ہو۔ معنی بالکل الٹا ہو گیا، شریعت کے بالکل خلاف ہو گیا۔ شریعت تو غیر اللہ کی بندگی سے روکتی ہے، اور اس میں تو کافروں کی بالکل تائید ہو گئی۔ یہ جس وقت معاملہ پیش آیا تو اس وقت اب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنو، یہ جو ہمارے درس کا عنوان ہے،
صفحہ نمبر 78، اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم بات کیا کر رہے ہو، تم بول کیا رہے ہو۔ لا آبدو کی بجائے آبدو تو نہیں پڑھنے لگ جاتے، تو تمہیں پوری طرح اپنی بات کی سمجھ آ رہی ہو، صحیح بالکل بول رہے ہو، تو تب جا کے نماز پڑھنی ہے۔ اب اس سے صحابہ کرام نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ مراد کوئی نہیں لیا کہ چلو نشہ کر کے تو پیر ہو تو پھر نماز دے قریب جانے دی کوئی ضرورت کوئی نہیں، نماز دی چھٹی ہو گئی، بلکہ صحابہ کرام نے یہ مراد لیا کہ نماز کے وقتوں کے قریب قریب نہیں پینی، نماز تو پڑھنی ہے نا، وہ تو چھوٹ ہے کوئی نہیں، تو کسی بھی ایسے وقت میں کہ جس سے کوئی نماز متاثر ہوتی ہے تو اس وقت میں بالکل اب نہیں پینی۔ تو گویا کہ اب پہلے مقدار محدود ہوئی تھی، اب اوقات محدود ہو گئے۔ اوقات اب کتنے رہ گئے؟ ظہر کے بعد اگر کوئی پیے گا تو عصر قریب ہے اس لیے نہیں پینی، عصر کے بعد پیے گا تو مغرب قریب ہے نہیں پینی، مغرب کے بعد پیے گا تو عشاء قریب ہے نہیں پینی، کیونکہ اگلی نماز متاثر ہوتی ہے۔ تو ایک وقت رہ گیا کہ چلو جی عشاء کے بعد فجر تک ذرا وقت ہوتا ہے کھلا، تو عشاء کے بعد پینا چاہتے ہو تو پی لو، صبح تک فجر تک نشہ ختم ہو چکا ہوگا، تو ایک وقت عشاء کے بعد کا رہ گیا گویا کہ جائز، اور دوسرا فجر کے بعد، فجر کے قریب نہیں پینی، آدھی رات کے بعد نہ پینا، فجر سحری وقت نہ پینا کیونکہ اس سے فجر متاثر ہوگی، عشاء کے بعد چلو پی سکتے ہو، فجر کے قریب قریب نہیں پینی، فجر پڑھ کے پھر چلو پی سکتے ہو کیونکہ ظہر کے اندر وقت ابھی کھلا ہے، اس وقت تک نشہ ختم ہو چکا ہوگا۔ تو گویا کہ ایک وقت رہ گیا فجر کے بعد کا کچھ، اور دوسرا وقت رہ گیا عشاء کے بعد کا، فجر کے بعد کا بھی کچھ وقت رہ گیا، دوپہر ہو گئی، اب نہیں پینی کیونکہ ظہر کا وقت اب قریب آ گیا ہے، متاثر ہو جائے گی نماز۔ تو پہلے مقدار محدود ہوئی، اب اوقات بھی محدود ہو گئے، تو اس ساری تحدید کے ساتھ آہستہ آہستہ شراب کو چھوڑنے کے لیے جو ہے وہ جسم بھی تیار ہو گئے، ذہن بھی تیار ہو گئے۔ اللہ اللہ۔ اس کے بعد پھر ایک اور واقعہ پیش آ گیا، حضرت سیدنا عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر کے اندر ایک دعوت ہو رہی ہے، اس دعوت کے اندر بھی شراب کا دور چلا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی دعوت میں موجود ہیں، ان کی زبان سے کوئی ایسے اشعار نکل گئے کہ جن کے اندر انصار کی توہین ہو رہی تھی، حجب ہو رہی تھی۔ ایک انصاری صحابی چونکہ انہوں نے بھی نشہ کیا ہوا تھا، ان کو غصہ آیا تو اونٹ کے جبڑے کی ہڈی، چونکہ دعوت ہو رہی تھی تو دعوت میں کھانے پینے کا سامان تھا، گوشت وغیرہ بھی پکا ہوا تھا، تو اونٹ کے جبڑے کی ہڈی اٹھا کے اس سر پہ ماری، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد یہ شراب کی حرمت کا قطعی حرمت کا حکم نازل ہو گیا۔ صفحہ نمبر 111 ہے، صفحہ نمبر 111 کی آخری سطر ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، بے شک یہ شراب اور جوا اور بت اور پن سے، رجس من عمل الشیطان، یہ سب شیطان کے گندے کام ہیں، فاجتنبوہ، ان سے اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو یہ میرے محترم احباب تفصیل ہے کہ جس کے ساتھ شراب کی حرمت ہوئی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے بعد مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب بہہ رہی تھی کہ جن جن کے گھروں کے اندر شراب تھی سب نے اپنے شراب کے مٹکے توڑ دیے اور شراب کو بہا دیا۔ دوسرا عنوان جس کے متعلق چند باتیں آج کے درس میں ہم کرتے ہیں وہ ہے غسل۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ غسل کس وقت بندے کے اوپر واجب ہوتا ہے، کس وقت لازم ہوتا ہے، مرد کے اوپر یا عورت کے اوپر۔ تو
4 چیزیں ہیں غسل کو واجب کرنے والی، جن میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو مردوں کے لیے بھی ہیں عورتوں کے لیے بھی ہیں، اور 2 چیزیں صرف عورتوں کے لیے ہیں۔ اگر شرمگاہیں آپس میں مل گئی ہیں، حشفہ کا حصہ جو ہے اتنی مقدار جو ہے وہ اندر ہو گیا ہے، غسل واجب ہو جائے گا، بے شک انزال ہو یا نہ ہو، غسل واجب ہو جائے گا جب 2 شرمگاہیں آپس میں مل جائیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک انزال نہ ہو تو غسل واجب کوئی نہیں ہوتا، بالکل غلط بات ہے۔ جب 2 شرمگاہیں مل گئیں، انزال ہو یا نہ ہو، غسل واجب ہو جائے گا، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز منی کا نکل آنا کسی بھی شکل میں، خواہ وہ ازدواجی تعلق قائم کرتے ہوئے نکلی ہے، خواہ رات کو خواب کے اندر نکلی ہے، خواہ کسی نے خود جو ہے وہ غلط انداز میں نکالی ہے، کوئی بھی صورتحال ہے، جب منی جو ہے وہ نکلی ہے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ یہ 2 چیزیں، یہ دونوں مردوں کے لیے بھی ہیں عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ عورت کی منی جو ہے اگرچہ وہ باہر تو نہیں نکلتی، بعض کا تھوڑی بہت رطوبت باہر بھی آ جاتی ہے، لیکن اصل میں وہ جسم کے اندر سے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہوتی ہے، لیکن عورت کو ایک لذت کا جو احساس ہوتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ انزال ہو گیا ہے۔ تو بہرحال یہ 2 صورتیں مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، ان میں سے کوئی صورت پیش آ جائے غسل واجب ہو جائے گا۔ اور 2 چیزیں ہیں جو خالص صرف عورتوں کے لیے ہیں۔ ہر ماہ جو عورت کو کچھ حیض آتا ہے، اس کو خون آتا ہے، اس کو حیض کہتے ہیں۔ جس وقت وہ حیض ختم ہو تو پھر غسل کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز، بچے کی ولادت کے بعد بھی عورت کو کچھ خون آتا ہے، اس کو نفاس کہتے ہیں، اور جب وہ نفاس ختم ہو تو اس وقت غسل واجب ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک جو ہے نا ہمارے ہاں ایک غلط فہمی بڑی معروف ہے، چھلا نہانا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 40 دن پورے ہوں گے تبھی نہانا ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ جس وقت خون ختم ہوا ہے اسی وقت جو ہے وہ غسل واجب ہو جائے گا۔ جب پتہ چل گیا ہے کہ مزید خون نہیں آ رہا، رک گیا ہے، حیض جو ہوتا ہے نا، جو ہر ماہ خون آتا ہے، اس کی کم از کم مقدار 3 دن ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ مقدار 10 دن ہوتی ہے۔ اور یہ جو نفاس ہے نا، اس کی یہ 40 دن زیادہ سے زیادہ مقدار ہے، اس کی کم از کم مقدار ہے ہی کوئی نہیں۔ بعض اوقات پہلے دن ہی خون ختم ہو جاتا ہے، اگر پہلے دن ہی خون ختم ہو گیا تو بس ٹھیک ہے، پہلے دن جو ہے وہ عورت پاک ہو گئی ہے، اسی وقت وہ غسل کرے اور نمازیں پڑھنی شروع کر دے۔ یہ چھلا نہانا، 40 دن کی نمازیں جان بوجھ کے قضا کرنا، یہ غلط ہے۔ ہاں واقعی اگر 40 دن تک خون جا رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، 40 دن کے بعد نہ آئے گی، لیکن ہم نے معمول ہی یہ بنا لیا کہ بس بچہ پیدا ہو گیا تو 40 دن جو ہے نا سیدھے سیدھے جو ہے نا وہ چھوٹ مل گئی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو بہرحال حیض اور نفاس یہ 2 چیزیں عورتوں کے ساتھ خاص ہیں کہ ان کے ساتھ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب دوسری چیز، غسل کا طریقہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کئی دفعہ بندے بڑی بڑی عمر تک پہنچ جاتے ہیں اور غسل کا طریقہ تک معلوم کوئی نہیں ہوتا، اور اس کے اندر پھر بعد میں تیسری چیز میں بتاؤں گا غسل کے فرض کیا ہیں، کیونکہ ان کا تو خاص طور پر خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اگر وہ پورے نہ ہو تو غسل ہوتا ہی کوئی نہیں، بندہ ناپاک کا ناپاک رہتا ہے۔ تو پہلے میں طریقہ بتا دیتا ہوں، اس کے بعد فرض بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ غسل کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں، سب سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں، پہلا کام دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونا، یہ پہلا کام ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام ہے استنجا کرنا، پیشاب پخانے وغیرہ والی جگہ کو اچھی طرح صاف کرنا، استنجا کرنا، کیونکہ کئی لوگوں کو استنجا کا معنی بھی نہیں پتا ہوتا نا، اس لیے وضاحت کر دی میں نے۔ اللہ اللہ۔ اس کے بعد تیسرا کام، جسم کے اوپر کہیں بھی کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، کوئی غلاظت لگی ہوئی ہے تو اس جگہ کو دھونا۔ یہ 3 کام ہو گئے۔
چوتھا کام پورا وضو بنانا. اگر جگہ ایسی ہے کہ جہاں نیچے پانی جمع ہوتا ہے تو پھر ابھی پاؤں نہ دھوئیں، کیونکہ وہ پھر پانی جو گندا غسل والا جو جمع ہو رہا ہے وہ پھر اس پاؤں سے متاثر ہوتے رہیں گے، تو پاؤں پھر بعد میں جب فارغ ہو جائے غسل سے ذرا سائڈ پہ ہو کے دھوئیں. لیکن دور حاضر میں عموماً جو غسل خانے بنے ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایسی جو ہے فرش بھی سیدھے ہوتے ہیں، صاف، اور ڈھلان ہوتی ہے کہ پانی نکلتا جاتا ہے. تو بہرحال پورا وضو بنا لیں. اگر ایسی جگہ ہے کہ نیچے پانی جو ہے وہ آلودہ نہیں کرتا پاؤں کو تو پھر پورا وضو بنا لیں. تو پہلی چیز دونوں ہاتھ دھونے، دوسری چیز استنجا کرنے، تیسری چیز جسم پر کہیں بھی کوئی غلاظت، نجاست، گندگی لگی ہوئی ہے اس کو دور کرنا ہے، اس جگہ کو دھونا ہے، اور چوتھی چیز پورا وضو بنانا ہے. اس کے بعد پانچویں چیز ہے پورے جسم کے اوپر 3 دفعہ کم از کم پانی بہانا اور جسم کو اچھی طرح ملنا. یہ ساری صورتحال جو ہے یہ پورا غسل ہو جاتا ہے جب جسم کو 3 دفعہ پانی بہا کے مسنون غسل اس پہ پورا ہو گیا. مزید اگر کوئی تھوڑا اور مزید آگے بڑھنا چاہتا ہے اور نہانا چاہتا ہے تو وہ حرام نہیں ہے، منع نہیں ہے. صابن وغیرہ کا استعمال کرنا چاہتا ہے کرے، ضرور کرے. جس وقت وہ 3 دفعہ جسم ملنا ہے اسی وقت کر لے، بے شک بعد میں مزید کر لے. تو غسل بہرحال یہاں پر پورا ہو جاتا ہے جو مسنون غسل ہے. ایک عموماً لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جب جنابت ہوگی، جب غسل واجب ہوگا تب تو اس طرح غسل کرنے، نہیں تو ویسے چلو شاور کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نہا لیتے ہیں. لیکن ایسا نہیں، جب بھی نہانا ہے نا اسی طریقے سے نہانا چاہیے، اسی مسنون طریقے سے ہی نہانا چاہیے جب بھی نہانا ہے. بے شک غسل واجب ہوا ہے یا نہیں ہوا تو یہ اسی انداز میں نہانا مسنون ہے، اسی طرح نہانا چاہیے. اس کے بعد اگلی چیز یہ کہ غسل کے فرض کیا کیا ہیں. 3 فرض ہیں غسل کے. پہلا فرض ہے کلی کرنا. جس وقت انہوں نے غسل کا طریقہ بتایا نا اس میں چوتھی چیز تھی وضو بنانا، تو وضو کے اندر کلی کی جائے گی. لیکن وضو عام حالات میں صرف جو وضو بنایا جا رہا ہے نا اس میں کلی فرض نہیں ہوتی، لیکن غسل کے اندر کلی کرنا فرض ہوگا. اگر آپ نے پورے جسم کے اوپر بھی پانی بہا لیا ہے، اچھی طرح جسم کو مل بھی لیا لیکن کلی نہیں نہ کی تو آپ ناپاک کے ناپاک ہی ہیں، آپ کا غسل کوئی نہیں ہوا. تو یہ پہلی چیز ہے کلی کرنا. دوسری چیز ناک میں پانی ڈالنا. یہ بھی جس وقت آپ نے وہ چوتھا کام کرنا ہے وضو بنانا ہے اس میں ناک میں بھی پانی ڈالا جانا ہے. لیکن ویسے وضو میں ناک میں پانی ڈالنا فرض نہیں ہوتا، لیکن جب غسل کرنا ہے تو ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے. یہ اگر جس وقت وہ چوتھی چیز کر رہے تھے وضو بنا رہے تھے اس وقت اگر کوئی کلی نہیں کر سکا یا بھول گیا یا ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا، بعد میں بھی کر لے گا نا، تو بہرحال یہ فرض پورا کرنا ہے. اور تیسرا فرض ہے پورے جسم کے اوپر کم از کم 1 دفعہ پانی پوری طرح پہنچا دینا، بہا دینا پورے جسم کے اوپر. کوئی ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے. تھوڑی سی جگہ بھی خشک رہ گئی تو پھر وہ غسل نہیں ہوگا. 1 دفعہ پورے جسم پر پانی بہہ جائے فرض مقدار پوری ہو جاتی ہے. البتہ سنت یہ ہے کہ 3 دفعہ جو ہے نا وہ پورے جسم پر پانی بہایا جائے. اس میں 1-2 چیزیں جو ہیں ان میں ذرا احتیاط کر لینی چاہیے. مثلا ناف جو ہے تو اس کے اندر پانی پوری طرح نہیں پہنچتا، جگہ خشک رہ جاتی ہے، تو انگلی وغیرہ مار لینی چاہیے تاکہ پانی اندر صحیح طرح پہنچ جائے. یہ کانوں کا یہ جو اوپر کے اندر کا حصہ ہوتا ہے تو اس تک پانی عموماً غسل کے دوران نہیں پہنچتا، تو انگلی مار لینی چاہیے. تو یہ ذرا احتیاط کر لینی چاہیے تاکہ ہر جگہ پر پانی جو ہے وہ اچھی طرح پہنچ جائے. غسل کب کب واجب ہوتا ہے وہ تو میں بتا چکا. اس کے علاوہ 4 مواقع ایسے ہیں کہ جب غسل کرنا سنت ہے. جمعہ کی نماز کے لیے جب آپ مسجد آنا چاہتے ہیں تو غسل کر کے آئیں، یہ سنت ہے. عیدین کے وقت غسل کرنا یہ سنت ہے. عید کی نماز سے پہلے غسل کر کے عید کی نماز پڑھیں، سنت ہے. جس وقت حج یا عمرے کا احرام باندھنا ہے تو اس وقت بھی غسل کرنا سنت ہے. اور جس وقت حج کے اندر وقوف عرفات کرنا ہے،
عرفات کے میدان میں جانا ہے تو غسل کرنا اس وقت بھی سنت ہے۔ تو یہ 4 مواقع ایسے ہیں کہ جن مواقع پر غسل کرنا سنت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مستحب ہے کہ مثال کے طور پر میل کچیل ہے جسم پر، تو اسلام جو ہے وہ تو صفائی کو پسند کرتا ہے، تو میل کچیل کو دور کرنے کے لیے غسل کرنا چاہیے، مستحب ہو جائے گا۔ گرمی لگ رہی ہے اور جسم اذیت محسوس کر رہا ہے، شریعت اسلامیہ اپنے جسم کو بھی حق دینے کی بات کرتی ہے کہ انسان کو خود اپنے جسم کو بھی حق دینا چاہیے۔ اب جسم تقاضا کر رہا ہے کہ میرے اوپر پانی بہایا جائے اور یہ نہیں بہا رہا، تو یہ اپنے جسم کا حق پورا نہیں کر رہا۔ تو شریعت اسلامیہ تقاضا کرتی ہے کہ جب اس کا جسم گرمی کی وجہ سے تقاضا کر رہا ہے کہ نہایا جائے تو پھر اس کو نہانا چاہیے، تو یہ مستحب ہو جائے گا۔ اگر نہیں نہائے گا، بیمار پڑے گا، تو مستحب ہے کہ نہائے۔ بعض مواقع بھی ذکر کیے جاتے ہیں، کوئی غیر مسلمان ہوا ہے، مستحب ہے غسل کرے، یا بچہ جو ہے وہ اس کی بلوغت ویسے تو منی کے نکلنے سے سامنے آتی ہے، لیکن اگر ایک بچہ جو ہے 15 سال کا بھی ہو چکا ہو اور اس وقت تک بھی اس کے ظاہری بلوغت کے آثار کوئی نہ ہوں، تو پھر 15 سال کا جب وہ ہوئے نا تو اس وقت اس کو بالغ مان لیا جائے گا، نماز وغیرہ اس کے اوپر واجب ہو جائے گی، تو اس وقت بھی غسل کر لینا تو یہ بھی مستحب ہے۔ تو بہرحال مستحب مواقع کئی جو ہے نا وہ گنوائے جاتے ہیں۔ غسل کے اندر کچھ ایسی چیزیں کہ جو نہیں ہونی چاہیے ان کا بھی خیال کرنا چاہیے، جو مکروہ ہیں۔ غسل کے دوران بات چیت کرنا، ہنسنا کھیلنا، تو یہ مکروہ ہے۔ غسل کے جس وقت آپ واش روم میں غسل خانے میں چلے گئے ہیں تو کپڑے اتارنے سے پہلے اگر کسی نے کوئی بات کی ہے اور آپ کو جواب دینا پڑ گیا تو چلو ٹھیک ہے، لیکن جب کپڑے اتار لیے ہیں تو اس کے بعد کسی کی بات کا جواب دینا وغیرہ وہ مکروہ ہے، تو نہیں کرنا چاہیے۔ بہت ضروری کوئی مجبوری بن گئی ہے، کوئی ایسا کام ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی بڑا خرابہ ہو رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے چلو جواب دے دیں، لیکن ہمارے لوگ تو واش روم سنگر معروف ہوتے ہیں، حالانکہ وہاں پر بات چیت کرنا، بولنا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ دوسری چیز، قبلہ کی طرف پشت کرنا یا چہرہ کرنا غسل کے دوران، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ قبلے کی طرف نہ چہرہ ہونا چاہیے نہ پشت ہونی چاہیے، شمال یا جنوب وغیرہ کی طرف جو ہے وہ رخ کر کے نہائیں، قبلہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری چیز، پانی کا اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ اگرچہ اللہ کا شکر ہے ہمارے علاقے میں پانی وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود پانی حد سے زیادہ ضائع کرنا وہ انتہائی غیر مناسب چیز ہے، مکروہ ہے۔ اور چوتھی چیز یہ کہ جو مسنون طریقہ غسل کا ہے اس سے ہٹ کے غسل کرنا تو وہ بھی مکروہ ہوتا ہے۔ مسنون طریقے سے غسل کرنا چاہیے، خواہ غسل واجب ہے یا نہیں ہے تو کرنا مسنون طریقے سے ہی چاہیے، اس کے مطابق جو ہے وہ غسل ہونا چاہیے۔ غسل کے اندر سب سے پہلے نیت کرنا بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے، تو نیت کر کے تو غسل کیا جائے، یہ زیادہ اولا ہو جاتا ہے۔ باقی جو سارا سنت طریقہ بتلایا ہے اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ ساری سنت بھی بن جاتی ہیں جو فرض نہیں ہیں۔ ایک آخری چیز یہ، عام طور پر ایک سوال ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے غسل کیا ہے اور تھوڑی دیر بعد نماز کا وقت ہو گیا ہے تو کیا دوبارہ وضو بنانا ہوگا؟ تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ وضو بنانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اگر تو آپ نے مسنون طریقے سے غسل کیا ہے تو اس میں تو میں نے بتلایا کہ خود بخود وضو بھی آ جاتا ہے، اس میں تو باقاعدہ آپ نے وضو بھی بنانا ہی ہے۔ لیکن اگر کسی نے مسنون طریقے سے غسل نہیں بھی کیا نا، ویسے ہی بس سیدھا جا کے شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا ہے، تو 4 معاملے ہو گئے ہیں کہ یہ ہاتھ کونیوں تک دھل گئے ہیں، چہرہ دھل گیا اچھی طرح، پاؤں دھل گئے ہیں، سر دھل گیا، سر کا تو صرف مسح کرنا فرض تھا، سر دھل گیا نا تو غسل میں ہی وضو ہو جائے گا، اسی سے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔
ضروری نہیں کہ آپ نے اس میں وضو کی نیت کی تھی یا نہیں کی تھی، یہ کوئی لازم نہیں. جس وقت آپ نے غسل کر لیا تو اس کے ساتھ ہی نماز پڑھی جا سکتی ہے، دوبارہ سے وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.